اور کراچی میں ساحل پولیس نے چوری میں ملوث گھریلو ملازمہ کو گرفتار کر لیا۔ سونے اور ہیرے کی بالیاں، غیر ملکی کرنسی برآمد۔ گرفتار ملزمہ نصیرہ مائی مالکن کو نشہ آور شے دے کر چوری کی واردات کرتی تھی۔ گرفتار ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، تحقیقات جاری۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 29 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے قرض پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے واشنگٹن میں IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ بورڈ نے پاکستان کے موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کی مد میں 1 ارب 9 کروڑ ڈالر کی منظوری دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے پروگرام RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر فنڈ بھی منظور کیا گیا۔ 1 ارب 29 کروڑ ڈالر چند گھنٹوں بعد اسٹیٹ بینک منتقل ہو جائیں گے۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، شفافیت میں اضافہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی 2025 سروے رپورٹ جاری۔ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی۔ 66% پاکستانیوں کی رائے ملک کی معیشت زبوں حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ سروے اس سال 22 سے 29 ستمبر کے دوران کیا گیا۔ ملک بھر سے 4000 افراد نے اس سروے میں حصہ لیا۔ رائے دہندگان کی اکثریت کا صوبائی حکومتوں پر عدم اعتماد، پولیس سے بھی نالا۔ عوام کا اعتماد ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فوج ہمیشہ اس اعتماد پر پورا اترے گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا، پاکستان یا فتنہ خارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا، بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، کسی کو اپنی خود مختاری، سالمیت اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جان لیں، پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق کی مشترکہ کاروائیاں مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی مثال بن گئی۔ مارکہ حق اب جدید دور کی جنگ کا بین الاقوامی کیس اسٹڈی تصور کیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے CDF ہیڈ کوارٹرز کو تاریخی سنگ میل اور نئی جنگی حکمت عملی کا محور قرار دیا۔ کہا، خطرات کے باعث تینوں افواج متحد نظام کے تحت کام کریں۔ نئی جنگیں سائبر اور AI تک پھیلیں۔ مسلح افواج کو اب نئی جنگیں حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ فوج کو ثقافتی طور پر جدید اور ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مسلح افواج جارحیت کو مؤثر طور پر روکیں گی۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کو بھرپور خراج عقیدت، قوم کا فخر اور تاریخ کا روشن باب قرار دیا۔ GHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی تقریب GHQ میں شاندار عسکری روایات کے مطابق ہوئی۔ تینوں مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اعزاز دستے نے مہمان خصوصی کو سلامی دی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعزاز دستے کا معائنہ کیا۔ تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ تقریب میں مارکہ حق کے ہیروز کو ایوارڈز بھی پیش کیے گئے۔ پاک نیوی اور پاک فضائیہ کے بہادر جوانوں کو بہادری پر اعزازات دیے گئے۔ سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ میں اس امکان کو رد نہیں کرتا۔ ان کا انجام جو ہے وہ MQM اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا۔ یہ عنقریب پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ علیحدہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایک PTI اڈیالہ اور ایک PTI پاکستان بننے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کا انجام بھی MQM جیسا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کرنے والا سیاسی طور پر زندہ رہے گا، گالم گلوچ والوں کا انجام بانی MQM جیسا ہوگا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا، بانی کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا، ان کی جو حرکتیں ہیں نتیجہ پابندی ہی نکلتا ہے۔ بڑے فیصلے بانی کے حالیہ ٹویٹ اور بہنوں کے بیانات کے بعد ہوئے۔ بانی PTI سے بات چیت کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ PTI کو جو پیغام بھیجا ہے وہ ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا۔ فوج اور سربراہ کے خلاف حد عبور کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ DGI SPR کے بیان کو کسی کا سیاسی بیان نہ سمجھا جائے۔ DG نے واضح پیغام دیا، مذاق سمجھیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔
پریس کانفرنس کے بعد پوری پی ٹی آئی 9 مئی کے بھگوڑے جو بھاگے ہوئے بلوں میں پیپر ختم ہو رہا ہے بھائی. اچھا بھگوڑے بھاگے ہوئے بگے ہوئے جن کی ہندوستان سے لنکیجز ہیں وہ اور مزید جو کیسز چل رہے ہیں ان کا ریٹن آن دا وال وہ سب منطقی انجام سب دے جا رہے ہیں. اب جس حساب سے جو چیز ہوگی ایک ایکشن ہوگا اس کا ریئیکشن آ جائے گا. نہیں بربریت سے ڈبل ریئیکشن ہوگا. بدماشی توڑ پھوڑ غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا. بانی پی ٹی آئی -1 شروع ہو گئی ہیں. پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کو سماج آ چکی. پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 4 گھنٹے تک چلا. کہا گیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. سینیٹر فیصل بابڑا کے پروگرام 11th آور میں گفتگو بولے بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل کر دی جائے گی. قمر جاوید باجوہ کسی طور نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر آرمی چیف بنے. بانی پی ٹی آئی قمر باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے. سب نے اپنی اپنی کوششیں کی مگر اللہ کی مہربانی سے فیلڈ مارشل دنیا کے سامنے موازنہ کر لیں. اللہ نے جو عزت عاصم منیر کو دی دنیا تسلیم کر رہی ہے. نا اہلی، پابندی، گورنر راج، غداری اور 9 مئی کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے. 10 دسمبر سے آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی. ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا. جو ہو گیا سو ہو گیا. جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگ لگوانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی پارٹی میں اور ایک بہت بڑے اہم ادارے میں اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا. ہم نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. بیرسٹر گوہر کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کچھ لوگ چاہتے ہیں ادارے اور ہمارے درمیان غلط فہمی ہو. ہم نے ہمیشہ کہا فوج پاکستان کے دفاع کے ضامن ہے. کہا سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے سے کام نہیں ہوتا. سنجیدہ اپروچ ہونی چاہیے. 2 سال بعد ہم پھر 9 مئی والے مقام پر پہنچ گئے تو یہ قوم کے لیے بدقسمتی ہوگی. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقاتیں ہونی چاہیے. ملاقات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی. انڈونیشیا کے صدر کا پاکستان آمد پر شاندار استقبال. پاک فضائیہ کے JF-17 طیاروں نے معزز مہمان کے طیارے کو پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لیا اور فضائی سلامی پیش کی. ہوائی اڈے پر صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا. معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. گلدستہ پیش کیا گیا. انڈونیشیا کے صدر کے دورے میں پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور ہوگا. وزیر اعظم نے ایکس پر پیغام میں لکھا انڈونیشین صدر کو پاکستان کے پہلے دورے پر خوش آمدید کہتے ہیں. انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان میں شاندار استقبال پر اظہار تشکر کیا. The 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates. متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف کی UAE کے یوم اتحاد پر اماراتی قیادت اور عوام کو دلی مبارکباد. کہا UAE کی موجودہ قیادت نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. پاکستان کو UAE کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں اہم ملاقاتیں. امیگریشن اور پاکستان کو مطلوب افراد کے حوالے سے متعلق گفتگو ہوئی. محسن نقوی 1.5 گھنٹہ برطانوی دفتر خارجہ میں رہے. انہوں نے برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ، سرحدی سیکیورٹی اور سیاسی پناہ گزینوں کے امور کے وزیر سے ملاقات کی. برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کا معاملہ اٹھایا گیا. ملاقات میں پاکستانی ہائی کمشنر بھی موجود تھے. بھگوڑے سابق افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور دھچکا. برطانوی جج کا عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم. معافی 28 دن تک عادل راجہ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہو. عادل راجہ 14 دن میں 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کریں. اخراجات کی مد میں 2,60,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم. اضافی عدالتی اخراجات کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا. وہ بھی عادل راجہ کو ادا کرنا ہوں گے. عادل راجہ اکتوبر میں حقوق عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا.
لندن ہائی کورٹ جج نے فیصلے کے خلاف عادل راجہ کی اپیل بھی مسترد کر دی. جج نے آئندہ ہتک عزت بیانات نہ دہرانے کا حکم میں امتناع بھی جاری کر دیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نذیر نے اکتوبر میں سنائے گئے فیصلے پر آرڈر جاری کرنے کی استدعا کی تھی. فیصلہ سننے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نذیر خود عدالت میں موجود تھے. عادل راجہ نہیں آیا. جج رچرڈ نے حکم دیا عادل راجہ فیصلے کا خلاصہ نشر کرے. بتایا الزامات ہتک عزت آمیز تھے. عادل راجہ ہتک آمیز الزامات کے اعتراف میں یہ بھی بتایا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نذیر مقدمہ جیت گئے. پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں. ہر جماعت کو سیاست کا حق ہے، لیکن ملک دشمن بیانیہ اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو سیاست کا کوئی حق نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو. کہا ضمنی الیکشن میں ایک نشست ہم نے جیتی، ایک ہم سے چھین لی گئی. بلدیاتی الیکشن میں ہمیں فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا ہوگا. رہنما اور کارکن ابھی بھی سے تیار کریں. بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں شائعہ. مرکزی قائدین اور اراکین پنجاب اسمبلی کی شرکت. کرکٹ کے گھر لارڈز میں پی ایس ایل کا روڈ شو. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا پی ایس ایل کو دنیا کے نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں. اگلا روڈ شو نیو یارک میں 13 دسمبر کو ہوگا. بیٹس کا معاملہ مکمل شفاف ہے. وسیم مرکم کا کہنا ہے پی ایس ایل دنیا کی دوسری بہترین لیگ ہے. ٹیلنٹ کے اعتبار سے نمبر 1 لیگ ہے. دو نئی ٹیموں کے آنے سے لیگ میں مزید بہتری آئے گی. رمیز راج نے کہا پی ایس ایل نوجوانوں کے لیے پاکستان ٹیم میں آنے کی سیڑھی ہے. اس روڈ شو سے نئے سرمایہ کاری پی ایس ایل کی طرف متوجہ ہوں گے. بابر اعظم نے کہا پی ایس ایل کا سفر بہت اچھا اور یادگار رہا. حارث رؤف نے کہا پی ایس ایل نہ ہوتا تو شاید کوئی اور کام کر رہا ہوتا. آئی سی سی کے بھارتی اسپانسر کے غبارے سے ہوا نکل گئی. T20 ورلڈ کپ 2026 سے پہلے آئی سی سی کو بڑا دھچکا. جیو اسٹار نے براڈ کاسٹ ڈیل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی کو ایونٹ کے لیے نئے براڈ کاسٹر کی تلاش ہے. بھارتی براڈ کاسٹر کو 25,000 کروڑ کا نقصان ہوا.